کہ اسلام ایک ادب والا مذہب ہے جو بڑوں چھوٹوں معاشرے کے اندر ہر درجے میں اس کو اس کا حق دے کر کے اس کے ادب و احترام کو قائم رکھنے کا روادار ہے۔ یہی وجہ ہے امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے باقاعدہ سپیشل اسی موضوع پہ پوری ایک کتاب مرتب کی ہے الادب المفرد کے نام سے، اور محدثین کا الگ سے اہتمام کیا ہے۔ اور لوگوں یہ ادب عرش والے رب کا بھی فرض ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرض ہے، والدین کا ادب بھی فرض ہے، حتیٰ کہ عام لوگوں کا بھی۔ اور جہاں تک رب کے ادب کی بات ہے، رب کی توحید کا اقرار، اللہ کی عبادت صرف ایک رب کی، شرک سے انکار، کفر سے انکار اور اخلاص سے، اور ایک بڑا اہم معاملہ کہ اتنا زیادہ ادب ہونا ضروری ہے۔ معاویہ بن حیدہ قشیری رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ ہے، بارگاہ نبی میں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوراتنا ما نعتی فیہا وما نظر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شرمگاہ بندہ کس حد تک اس کو ننگا رکھ سکتا ہے، کس حد تک ڈھانپنا ضروری ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ احفظ عورتک الا من زوجتک وما ملکت یمینک، بیوی اور لونڈی کے علاوہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کے رکھ۔ سیدنا معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون الرجل فی الفلاۃ، بندہ جنگل بیابان ورانے میں ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہاں بندہ جو ہے وہ اپنے کپڑے اتار سکتا ہے، ننگا ہو کے نہا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاویہ فاللہ احق ان یستحیا من، فرمایا معاویہ عرش والا رب زیادہ حق رہتا ہے کہ اس رب کا حیا کیا جائے، اور لوگوں خلوت میں بھی ہو، اپنے باتھ روم کے اندر بھی ہو، غسل خانے میں بھی ہو، تاکہ ادب کا تقاضا یہ ہے لوگوں کھڑے ہو کے نہ ننگا کھڑے ہو کے نہانا بھی جو ہے وہ مستحسن نہیں ہے۔ یاد اپنے لنگوٹا باندھ کے، کچھا پہن کے، کپڑے پہن کے، چادر باندھ کے پھر نہائیے۔ اگر مجبوری ہو کہ آپ کو جسم ننگا کرنا ہے تو پھر کھڑے شاور پہ نیچے کھڑا ہونے کی بجائے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پھر بیٹھ کے کسی بینچ پہ زمین پہ بیٹھ کے نہائیے۔ فاللہ احق ان یستحیا من، یہ ہمارے ہاں یورپی تہذیب کا غلبہ ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج کل لوگوں کو مرلے کے واش روم ہیں اور اس کے اندر پوری دیوار پہ شیشہ لگا ہے، اور مجرد ننگا بندہ وہاں پہ نہانے کے لیے پورے ننگے جسم کے ساتھ جو ہے بے حیائی کی حالت میں کھڑا ہے۔ لوگوں یاد رکھیے کتنا بد نصیب ہے جس نے لاکھوں روپیہ لیٹرین پہ لگا دیا۔ امت کو پیغام کیا دیتا ہے کہ یہ خون پسینے کی میری وہ مقدس کمائی ہے جو اس قابل ہے کہ اس پہ پیشاب کیا جائے۔ یہ کتاب الادب ہے، اور اس کے اندر آخری باب ہے باب الرجل یسب الدہر، آدمی زمانے کو گالی دیتا ہے۔ امام ابو داود نے یہ آخری حدیث امیر المومنین فی الحدیث امام المحدثین والفقہاء جو ہے سید الفقہاء امام الفقہاء سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث قدسی نقل کی ہے، اور فرمایا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ امیر المومنین فی الحدیث امام الفقہاء سید الفقہاء جبل الحفظ والاتقان، یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ایمان والو ہمارے ہاں لوگ ڈرتے ہیں، دیکھیں جی اگر میرا بچہ دین پڑھے گا تو کل کھائے گا کہاں سے؟ دنیا کی خاطر بچوں کو دین سے روکتے ہو؟ جاؤ امیر المومنین فی الحدیث سید المحدثین والفقہاء امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھو۔ کون تھا ابو ہریرہ؟ جو ایک عورت بسرا بنت غزوان کا ایک جو ہے غلام ہے، اس کی نوکری ملازمت کرتے تھے، اور ملازمت بھی پتا کیا تھی کہ اس کا قافلہ چلتا تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
اس قافلے کے ساتھ چلتے اور جو ہے ہدی خان اور گانے گا کر کے جانوروں کو مانوس کرتے. جہاں قافلہ رکتا سیدنا ابو ہریرہ جاتے